آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کا جسم بنایا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جسم کے پھر تمام اعضاء کو صحیح سلامت بنایا، خوبصورت بنایا۔ جہاں آنکھ لگانی تھی وہاں آنکھ لگائی، جہاں ناک لگانی تھی وہاں ناک لگائی۔ جیسے اللہ کو پسند تھا اللہ نے اپنے بندے کا جسم ویسے ہی بنا دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے جو انسان کے جسم کے اندر بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ ویسے تو ہاتھ بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں، پاؤں بھی اہمیت رکھتے ہیں، جسم کا ہر اعضاء اپنی اہمیت رکھتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان السمع ایک کان، والبصر آنکھ، والفؤاد دل، یہ 3 چیزیں اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے بارے میں آپ سے سوال ضرور کریں گے۔ یہ 3 نعمتیں بڑی عظیم نعمتیں ہیں حضرات۔ یہ جو آنکھ والی نعمت ہے ایسی نعمت ہے جس سے انسان اپنوں کا، غیروں کا، دشمنوں کی پہچان اس آنکھ سے کر سکتا ہے۔ اور یہ کان والی نعمت ہے، اس سے انسان ہر اچھی بات، ہر بھلی بات کو کان سے سن سکتا ہے۔ اگر کان کی سماعت کمزور ہے، چاہے کوئی گالیاں نکالتا رہے، چاہے برا بھلا کہتا رہے، چاہے قرآن کی آیات پڑھی جائیں، کان کی سماعت کمزور ہے تو سمجھ نہیں آئے گا۔ اگر دنیا کی ساری رنگینیاں اس کے سامنے ہیں، اگر اس کی آنکھ نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتی، کہتے ہیں نا جس کی دید ہے اس کی عید ہے، جس کی دید نہیں اس کی عید ہی نہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ اسے دشمن کا پتہ، نہ اپنے کا، نہ پرائے کا، کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو آج اس معاشرے میں آپ کے سامنے ایک بہت بار بار سامنے آ رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بیماری پھیلی ہوئی آنکھوں کی، اس میں کافی سارے لوگ مبتلا بھی ہوئے ہیں، سکولوں کے اندر بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں اس وجہ سے۔ آئے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک نسخہ بتا دوں ایک طالب علم کی حیثیت سے۔ ہو سکتا ہے ہماری یہ بات آپ کے دل میں بیٹھ جائے اور آپ نے عمل شروع کر دیا، تو میں محراب کے اندر بیٹھ کر، مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر آپ اس پر عمل شروع کر دو گے انشاءاللہ آنکھوں کی تکلیف دور ہو جائے گی ایمان کے ساتھ۔ ایک بندہ کہتا نا ہاں یہ بات ایسے ہے، ایک بندہ کہتا نا میرا دل بھی مانتا ہے، میرا جسم اس بات کو تسلیم کرتا ہے، میرا دل بھی تسلیم کرتا ہے، میرا دماغ بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، کیونکہ پوری کائنات کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ہونا تو دور کی بات، آپ کی بات کے بارے میں سوچنا بھی جرم ہے اور گناہ ہے۔ میرا ایمان ہے جب آپ ایمان سے پڑھیں گے انشاءاللہ یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ اور یہ تو اب بیماری آئی ہے نا، کائنات کے امام نے 1450 سال پہلے ہی یہ دعا بتلا دی ہے۔ یہ بیماری تو آج کل کی ہے نا جی، بھی زیادہ مشہور ہوئی ہے آنکھوں کی تکلیف۔ میرے نبی نے یہ ذکر پہلے ہی بتا دیا ہے، اور یہ نہیں کہا کہ صرف ایک دن پڑھنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس دعا کو اب صبح شام اس دعا کو پڑھنا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ 3 الفاظ ہیں، آخر میں پھر اللہ کی توحید آ گئی ہے۔ عافیت تب ملے گی جب توحید ہوگی، جسم کے اندر تقویت تب آئے گی جب توحید ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی ان کو بتا دیں اللہم عافنی فی بدنی، اللہ میرے جسم کو عافیت عطا فرما دے۔ آمین کہہ دو یار۔
اتنی پیاری دعا ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ جو بندہ صبح شام یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس کی جسم کی بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں، روحانی بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں، آنکھ کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہ میرے بدن کو عافیت عطا فرما دے۔ اللہم عافنی فی سمعی، اللہ میری بصارت کو بھی عافیت عطا فرما دے۔ اللہم عافنی فی سمعی، اللہ میری سماعت کو بھی عافیت عطا فرما دے۔ لا الہ، اس نقطے میں بہت بڑا اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے ذریعے پیغام دیا ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ الا انت، اللہ تو ہی ہے، بیماری دی ہے تو شفا بھی تو ہی عطا کرے گا، کانوں کی تکلیف آئی ہے اللہ تو ہی اس کو شفا دے گا۔ جب بندہ یقین کے ساتھ صبح شام پڑھے گا، میرا ایمان ہے کہ اس کی تمام تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ آپ لوگ اس دعا کو یاد کریں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ صبح بھی 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور شام کو بھی 3 مرتبہ، پھر آپ رزلٹ خود بتائیں گے، بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اس حدیث پر میں نے عمل کرنا شروع کیا ہے تو اللہ رب العزت نے میری تکلیفوں کو دور کر دیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو مسلمان اس آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہے اللہ تمام کو صحت عطا فرما دے۔ جس بیماری میں مبتلا ہے اللہ کریم سب کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ زندہ رکھے تو اسلام پر، موت آئے تو اسلام والی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔